بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں ہے، یہ بالکل سچی کہانی ہے۔ یقین کریں ایک سچا واقعہ ہے جو میری بہن سنے گی ضرور اس سے کچھ سیکھ کر جائے گی۔ وہ کہتی ہے کہ میرا نام نگینہ ہے اور اس گھر میں میرا پہلا قدم ہی بہت بھاری ثابت ہوا تھا۔ میری شادی ایک ایسے گھرانے میں ہوئی تھی جہاں ذمہ داریوں کا پہاڑ میرے شوہر کے کندھوں پر تھا، کیونکہ میرا شوہر گھر کا بڑا بیٹا تھا اور فوج میں ملازمت کرتا تھا۔ گھر میں میرے ساس سسر کے علاوہ میری 2 چھوٹی نندیں اور ایک چھوٹا دیور بھی تھا۔ گھر کی زمینیں سنبھالنا، سسر کے ساتھ مل کر کام کرنا اور جب بھی چھٹی آتے اور پورے خاندان کی کفالت کرنا میرے شوہر کی اولین ترجیح تھی، اور مجھے بھی یہی سمجھاتے تھے کہ میں گھر کا ذمہ دار بیٹا ہوں تو تم اس گھر کی بڑی بہو ہو۔ لیکن میں ان تمام چیزوں سے بے خبر اپنی انا اور خود غرضی میں گرفتار تھی۔ میری نندیں جو دیور سے چھوٹی تھیں سارا دن لاپرواہی سے کھیل کود میں گزار دیتی تھیں، حالانکہ وہ اتنی چھوٹی نہیں تھیں اور گھر کے کسی بھی کام میں وہ میری ذرا بھی مدد نہیں کرتی تھیں۔ یہ سستی اور لاپرواہی مجھے اندر سے اندر جلاتی رہتی تھی۔ جب میں سارا دن کی مشقت اور گھر کا کام کاج نپٹا کر تھک ہار کر بیٹھتی تو میرا موڈ شدید خراب ہو جاتا تھا۔ شروع میں اچھی بہو بننے کے لیے میں نے گھر کا تمام کام سنبھال لیا، اور میں جب تھک جاتی تو اپنا سارا غصہ اور چڑچڑا پن میں اپنی ساس پر نکالتی تھی۔ میری ساس جو کہ نہایت سادہ، صابر اور شریف عورت تھیں، اکثر مجھ سے کوئی نہ کوئی بات یا گھر کے کام کے بارے میں پوچھنے کے لیے میرے کمرے میں آتی، مجھ سے کوئی سوال کرتی تو میں انہیں اس طرح طنزیہ، اونچی آواز اور سخت لہجے میں جواب دیتی کہ وہ بیچاری خاموش ہو جاتی تھیں اور خاموشی سے میری بات سنتے ہوئے کمرے سے چلی جاتی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی بے بسی اور کرب چھایا ہوتا تھا جو مجھے آج بھی یاد آتا ہے کہ میرا رویہ اس قدر تلخ اور میرا مزاج اتنا آتش فشاں بن چکا تھا کہ اب گھر والوں نے مجھ سے کنارہ کشی اختیار کرنی شروع کر دی تھی۔ وہ میں جہاں بیٹھتی تھی وہاں بیٹھتے بھی نہیں تھے اور مجھ سے بات بھی بہت کم کرتے تھے۔ جب بھی میرے دیور یا نندوں کے رشتوں کے لیے کہیں باہر جانے کا پروگرام بنتا تو وہ سب مجھے بغیر بتائے یا مجھ سے بغیر کوئی مشورہ کیے بغیر چپکے سے تیار ہو کر گھر سے نکل جاتے تھے۔ اب مجھ سے باتیں چھپائی جاتی تھیں کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ اگر میں ساتھ گئی تو وہاں بھی کسی نہ کسی بات پر نکتہ چینی کروں گی اور کوئی غلط بات نہ کر دوں جس کی وجہ سے ان کا ہونے والا رشتہ خراب ہو جائے، یا اپنی انا کی تسکین کے لیے کوئی ایسی بات کہہ دوں جس سے ان کی سبکی ہو۔ میں کمرے کی کھڑکی سے انہیں باہر جاتا دیکھ کر اندر ہی اندر جلتی تھی، اور مجھے پتا تھا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں اور کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں۔ میں سوچتی تھی کہ یہ لوگ مجھے نظر انداز کیسے کر سکتے ہیں، اور میں اپنے شوہر کو فون کر کے اس سے لڑائی جھگڑا کرتی، اور جب وہ لوگ رشتے کی بات طے کر کے گھر واپس آتے اور ان کے چہروں پر خوشی کے آثار ہوتے تو میں پھر غصے سے کمرے سے باہر نکلتی تھی اور اپنے شوہر کا غصہ بھی ان پر اتارتی، پورے گھر میں ایک طوفان کھڑا کر دیتی۔ میں برتن پٹکتی اور اونچی آواز میں طعنے دیتی کہ یہ سب میرے پیچھے آخر کیا ہو رہا ہے، آپ سب لوگ میرے پیچھے آخر کیا پکانے کی کوشش کر رہے ہو، اس بارے میں مجھ سے کیوں نہیں پوچھا گیا؟ کیا میں اس گھر کی بڑی بہو نہیں ہوں؟ کیا میری اس گھر میں کوئی عزت نہیں ہے؟ آپ لوگ صرف مجھے کھانا پکانے کے لیے لائے ہیں؟ میں ان کی خوشیوں میں زہر گھولنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ مہمانوں کے سامنے بھی اپنی ساس کو میں برا بھلا کہتی تھی اور گھر والوں کو اس بات کا احساس دلاتی تھی کہ میری مرضی کے بغیر اس گھر میں پتہ نہیں ہلنا چاہیے، کیونکہ میرا شوہر کماتا ہے اور اپنی ساری سیلری وہ اسی گھر پر لگاتا ہے، تو پھر سارا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ میری یہ چیخو پکار سن کر ساس اور نندیں اپنے کمروں میں جا کر رو پڑتی اور اکثر اپنی ماں سے شکایت کرتی، لیکن میں اپنے غصے کے خمار میں اس قدر اندھی تھی کہ مجھے ان کے آنسوں میں اپنی بربادی بالکل نظر نہیں آتی تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ میں سب کچھ صحیح کرتی ہوں۔ میں نے اپنے غصے اور بدتمیزی کے ذریعے اپنے گھر کے سکون کا گلا گھونٹ کے رکھ دیا تھا اور سب کو اتنا خوفزدہ کر دیا تھا کہ وہ میری موجودگی میں سانس لینا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ وہ دوبارہ مجھ سے کوئی سوال کرنے یا کچھ کہنے سے ڈرتی تھی۔ بس میرے موڈ کے مطابق میری ساس اور میری نندیں میرے سے بات کرتی تھی، کیونکہ اگر میرا موڈ صحیح ہوتا تو وہ مجھ سے بات کر لیتی تھی، اگر موڈ خراب ہوتا تو بات بھی نہیں کرتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا
کہ اب میں کام سے فارغ ہوئی ہوں تو میری برداشت ختم ہو چکی ہے اور میں ہر چھوٹی سی بات پر آگ بگولا ہو کر ان لوگوں کو جواب دوں گی اور پورے گھر کا سکون برباد کرنے پر تلی ہوئی ہوں۔ شادی کے محض 2 ماہ بعد ہی جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی خوشخبری دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے امید دلائی، تو میرے اندر کا تکبر انا اور بھی کئی گنا بڑھ گئے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ جیسے میں بہت بڑا کوئی کام کرنا جا رہی ہوں یا میں نے کسی خاندان کے لیے کوئی بہت بڑا احسان کیا ہے اور اب مجھے کسی کام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کام کرنا آہستہ آہستہ بہت کم کر دیا۔ کم کیا کیا، میں نے چھوڑ ہی دیا۔ میں نے اپنی اس حالت کو گھر کے ہر کام سے بچنے کا بہترین جواز بنا لیا۔ میں سارا دن کمرے میں آرام کرتی، صبح اٹھنے کی بجائے دوپہر کے 12 یا 1 بجے تک اپنے کمرے سے نہیں نکلتی تھی۔ اگر کوئی پوچھتا تو طبیعت خراب کا بہانہ کر دیتی تھی۔ گھر میں کیا پک رہا ہے، کون پکا رہا ہے، ساس یا نندیں بھوکی تو نہیں، مجھے ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں نے اپنے کمرے میں کھانے پینے کی اشیاء کا ڈھیر لگا رکھا ہوتا تھا۔ میرا شوہر جو مجھے کچھ پیسے دے کر جاتا تھا، میں ان سے اپنے دیور سے کافی کچھ منگوا لیتی تھی اور آرام سے کمرے میں کھا لیتی تھی تاکہ مجھے باہر نکل کر ان لوگوں کا سامنا بھی کرنا نہ پڑے اور نہ ہی مجھے کوئی کام کرنا پڑے۔ اسی دوران گھر میں میرے دیور اور چھوٹی نند کے رشتوں کی باتیں چلنے لگیں۔ میری چھوٹی نند اور میرے چھوٹے دیور کی شادی کی بات ہو رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سکون کا سانس لیا اس امید پر کہ چلو اب ایک اور بہو آ جائے گی اور جو میری ساس کا ہاتھ بٹائے گی اور کام کا تھوڑا بوجھ مجھ پر سے کم ہو جائے گا، گھر کا بوجھ سنبھال لے گی، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ مجھ سے اب یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ جب ثنا بطور دیورانی اس گھر میں آئی تو مجھے لگا کہ اب میری جان چھوٹے گی۔ جلد ہی میرے ہاں ایک پیارے سے بیٹے کی ولادت ہوئی تو مجھے لگا کہ اس خاندان کو میں نے وارث دے دیا ہے، تو میں نے بہت بڑا کام کر دیا ہے، میں نے کوئی بہت بڑا معرکہ سر انجام دے دیا ہے۔ اور جب میرا شوہر چھٹی پر گھر آیا اور اس نے خوشی میں مٹھائی بانٹی، وہ بہت خوش تھا، ظاہر سی بات ہے، اور بچے کا باپ تھا، خوش کیوں نہ ہوتا، مگر میرے لیے وہ خوشی ناکافی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اسے اپنی خوشی کا اظہار بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ میں نے اسے طعنہ دیا کہ میں نے تو تمہیں اتنی بڑی خوشی دی ہے، اپنی جان جوخم میں ڈال کر تمہیں اتنی خوشخبری دی اور تم اتنی معمولی سی مٹھائی بانٹ رہے ہو اور بیوی کو کوئی تحفہ بھی نہیں دیا۔ مگر وہ بیچارہ اپنی اوقات کے مطابق خرچ کرتا تھا اور مجھے اس کی یہ سادگی کنجوسی لگتی تھی، حالانکہ وہ تو جانتا تھا کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کی ساری ذمہ داری اٹھا رہا ہے، گھر کا بڑا بیٹا ہے، اپنے بہن بھائیوں کی ضروریات بھی پوری کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ میری چھوٹی چھوٹی خواہشوں کا خیال رکھتا تھا۔ میری ناشکری کا یہ عالم تھا کہ میرے شوہر میرے لیے جو بھی کرتے یا جو بھی کچھ لے کر آتا مجھے کبھی پسند نہ آتا۔ میں ہر وقت اس سے لڑنے جھگڑنے کے بہانے ڈھونڈتی، جبکہ دوسری طرف میرا دیور اپنی بیوی ثنا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ میں نے اکثر دیکھا تھا کہ اگر وہ کچن میں کام کر رہی ہوتی تھی تو وہ اٹھ کے آ کر کچن میں اس کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیتا تھا، اور جب میں یہ سب دیکھتی تھی تو میری جلن کی انتہا نہیں رہتی تھی۔ وہ رات کو کام سے تھکا ہارا لوٹتا تو اپنی بیوی کے ساتھ ثنا کے لیے کوئی گجرا یا کھانے کی کوئی خاص چیز لے آتا تھا، جسے دیکھ کر میں اپنے شوہر کو طعنے دیتی تھی۔ اگر وہ ڈیوٹی پر ہوتا تو فون کر کے اس سے جھگڑا دیتی، اور اگر گھر پر ہوتا تو میں اسے کہتی تھی کہ تم اپنے بھائی سے کچھ سیکھو جو بیوی کا کتنا خیال رکھتا ہے، اور تم ہو کہ بس مجھے ماں باپ اور بہن بھائیوں کی خدمت کے ہی بھاشن دیتی رہتے ہو کہ یہ کرو اور وہ کرو، اور میری یہ باتیں سن کر وہ صرف مسکرا دیتا تھا یا خاموشی اختیار کر لیتا، اور کبھی وہ میرے لیے کوئی چیز لے بھی آتا تو میں ناک منہ چڑھا کر اس کی محنت کی قدر کیے بغیر اسے مسترد کر دیتی تھی۔ میری نندوں کی ثنا کے ساتھ بہت بننے لگی تھی، جو مجھے کھٹکتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ سب لوگ مل کر میرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور میری ساس کو میرے خلاف بھڑکا رہے ہیں۔ ایک دن میں نے ثنا کو بلا کر اسے دھمکایا کہ تم جو اس گھر میں منصوبے چلا رہی ہو وہ میں چلنے نہیں دوں گی۔ تم سے پہلے میں اس گھر میں آئی ہوں اور گھر کی بڑی بہو ہوں، اچھا ہے کہ تم شرافت سے رہو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ بیچاری حیران ہو کر مجھے دیکھتی رہی اور پھر عاجزی سے کہنے لگی کہ میں تو آپ کی عزت کرتی ہوں بھابھی، آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ آپ اتنے غصے میں ہر وقت کیوں رہتی ہیں؟ غصے سے بات کیوں کرتی ہیں؟ میں نے اسے عمر کا طعنہ دیا اور غصے میں کمرے میں آ کر دروازہ بند کر لیا۔ میری انا اتنی بلند ہو چکی تھی کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کتنا غلط کر رہی ہوں اور کتنا ظلم کر رہی ہوں۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب میرے دیور کے ہاں خوشخبری آئی تو میری ساس اور نندوں کا رویہ ثنا کے ساتھ بہت شفقت بھرا تھا، جو مجھے بہت شدت سے تکلیف دیتا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو
फ़ोन करके खूब झगड़ा किया। मैंने कहा कि तुम सारे घर का खर्च उठाते हो, अपने बहन भाइयों की हर जिम्मेदारी, हर ज़रूरत को पूरे करते हो, अपने माँ बाप के हाथ में सारी तनख्वाह देते हो, लेकिन मेरी बारी पर तो किसी को मेरी परवाह नहीं थी। अब उसके लिए सब भाग रहे हैं। मेरे शौहर ने कहा कि जब तुम माँ की बात का इतनी सख्ती से जवाब देती हो तो वो तुम्हारे कमरे में क्यों आएंगी, तुम्हारा क्यों ख्याल रखेंगी। सना उनसे अच्छे से बात करती है तो वो भी उसका ख्याल रखते हैं। मुझे ये बात सुनकर और भी गुस्सा आया और मैंने अपनी सास से खूब झगड़ा किया कि आप अपने बेटे को मेरे ख़िलाफ़ करती हैं, उसे मेरे ख़िलाफ़ पट्टियाँ पढ़ाती हैं। वो शरीफ लोग सिर्फ खामोश रहकर मेरी बातें सुनते रहते थे, आगे से कोई भी जवाब नहीं देते थे। फिर सना के यहाँ पहली एक बेटी हुई और फिर मज़ीद 2 बेटियाँ हुईं। जब डॉक्टर ने ये कह दिया कि सना की अब मज़ीद औलाद नहीं हो सकती और वो सिर्फ़ उन्हीं तीनों बेटियों की माँ रहेगी, तो मुझे अपनी कामयाबी का यकीन हो गया, क्योंकि उन्हीं दिनों मैंने एक दूसरे बेटे को जन्म दिया था और मुझे अपनी कामयाबी का यकीन हो गया कि मैं इस घर की सबसे अहम औरत हूँ और मेरे मुकाबले में कोई नहीं ठहर सकता, क्योंकि मैंने इन लोगों को वारस दिए हैं। मैं इसी ज़म में अपने बच्चों की तरबियत करना ही भूल गई। सना ने अपने बेटियों की बहुत अच्छी तरबियत की। वो कॉलेज पहुंच गई, वो बहुत अच्छा पढ़ती थी, वो बहुत तमीज़ से बात करती थी, जबकि मेरे बेटे यार दोस्तों में वक़्त गुजारने लगे थे और मेरी बात पर तवज्जो नहीं देते थे। घर से ज़्यादा बाहर रहने लगे थे। जब उनका बाप पूछता तो मैं झूठ बोल देती कि वो घर पर हैं या सो रहे हैं। जब भी वो मेरे शौहर छुट्टी पर आते तो मैं अपने बच्चों से सख्ती से कहती, लड़कों से, कि घर से बाहर कदम मत निकालना वरना तुम्हारा बाप गुस्से हो जाएगा। जितनी देर तक वो छुट्टी पर घर पर है उतनी देर तक तुम लोग घर से मत निकलना। मगर मेरी कोई भी बात उन्हें सीधे रास्ते पर ना ला सकी और मेरी ज़िंदगी का ये दौर शायद मेरी अपनी ही बनाई हुई गलतियों और अना का एक ऐसा भंवर था जिसमें मैं खुद डूब रही थी, आहिस्ता आहिस्ता, और अपने बेटों को भी लेकर डूब रही थी। लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं हो रहा था। मैं अपने बेटों को उनके बाप की नज़रों से बचाकर चोरी छुपे पैसे दे दिया करती थी, ये सोचकर कि मैं उनके दिल में अपनी मोहब्बत का घर बना रही हूँ। मेरी नज़र में ये माँ की ममता थी और बच्चों का ख्याल रखना था, मगर हकीकत में ये सब उनकी बिगड़ती हुई अखलाकियात का मज़ीद शह देने वाला काम था कि जब भी उनके वालिद कंजूसी का मुजाहरा करते, पैसों का हिसाब किताब करते और बच्चों को समझाने लगते कि ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, इन पर पैसे मत खर्च करो, और उनसे पूछते कि फ़लाँ महंगी चीज़ लेना क्यों ज़रूरी है या इस उम्र में इतनी फजूल खर्ची क्यों कर रहे हो, तो मुझे ऐसा महसूस होता कि जैसे वो मेरे बच्चों की खुशियों का गला घोंट रहे हैं, मेरे बच्चों की बचपन ख़राब कर रहे हैं। और इस बात पर मैं अक्सर उनसे झगड़ पड़ती, उन पर बरस पड़ती और हमारी काफ़ी लड़ाई हो जाती। मैं उनसे इंतहाई तलख लहजे में कहती कि अल्लाह ने आपको बेटे दिए हैं, आप खुशकिस्मत हैं, आपको कदर ही नहीं है। अपने भाई से पूछें जो 3 बेटियों का बाप है और मज़ीद औलाद नहीं हो सकती। आप बच्चों को हर बात पर रोकना टोकना आपका रोज़ का मामूल बन चुका है। मैं अपने शौहर से बहस करती और कहती कि ये उनके बचपन के दिन हैं, अगर आज हमसे ये छोटी छोटी उनसे हम खुशियाँ छीन लेंगे तो वो बड़े होकर अपनी महरूमियाँ कैसे पूरी करेंगे। मैं अपने शौहर को उन्हें ताना देती कि मेरे देवर की भी तो बेटियाँ हैं, वो देख लें वो लड़कियों पर किस तरह फ़याज़ी से उनकी हर ज़रूरत पूरी करता है। और मैंने कभी अपने देवर को नहीं देखा कि वो अपनी बच्चियों को डांट रहा है, जबकि आपको बस बच्चों को रोकने और टोकने के सिवा कुछ नहीं आता। छुट्टी पर कुछ दिनों के लिए आए हुए शौहर से भी मेरा झगड़ा हो जाता था और हमारी ये कशमकश दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, यहाँ तक कि घर का माहौल किसी मैदान जंग की तरह तलख होता जा रहा था। मैं अपनी अना के हिसार में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि मुझे अपने शौहर का इखलास, उसकी दूरअंदेशी नज़र ही नहीं आती थी और मुझे लगता था कि मेरा शौहर ही हमारा दुश्मन है। और मुझे ये भी लगता था कि मैं अपने बेटों की बेहतरीन हमायत कर रही हूँ, जबकि हकीकत में मैं उन्हें एक ऐसी राह पर डाल रही थी जिसका अंजाम तबाही के सिवा कुछ नहीं था। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी गुजरती गई और इसी कशमकश के दौरान मेरी सास का इंतकाल हो गया। जब से घर से एक बड़ा साया सर से उठ गया तो फिर मेरी छोटी नंद की शादी का भी वक्त आ गया। भाइयों ने जल्द ही उसका रिश्ता देखा और उसे रुखसत कर दिया। मेहंदी की तकरीबात की तैयारियां अरूज पर थी और मैं घर के कामों, मेहमानों की देखभाल और अपनी अना की तस्कीन में इस कदर मसरूफ़ थी कि मैंने अपने बेटों की नकलो हरकत पर नज़र ही नहीं रखी कि वो क्या कर रहे हैं।
और ना ही मुझे वक्त मिला एक लम्हे के लिए जब मैंने बावर्ची खाने के दरवाजे से गली में झांका। हमारे किचन से गली में हम आराम से झांक सकते थे। मैंने जब झांका तो मैंने देखा कि अपने छोटे बेटे को पर नज़र रखूं कि आखिर वो कहाँ है, तो वहाँ मैंने अपने बड़े बेटे फ़हद को देखा जो अपने कुछ बिगड़े हुए दोस्तों के साथ गली के कोने में खड़ा था। वो लोग अजीब तरीके से डांस कर रहे थे और मेरे बेटे के हाथ में एक पिस्टल था और वो हवाई फायरिंग कर रहा था, जबकि उसके चेहरे पर एक वहशियाना किस्म की खुशी और जोश था जो मैंने आज से पहले नहीं देखा था। मैं ये देखकर सकते में आ गई कि मेरा 20 साल का बेटा और क्या कर रहा है। मेरा दिल दहल गया, मेरी सांसें जैसे गले में अटक गई और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं इस कदर हैरान और सकते में थी कि मेरे मुंह से एक चीख तक न निकल सकी। अगले दिन जब मैंने उसे डांटा और मैंने उसे समझाना चाहा और गलत बात के बारे में बताना चाहा तो उसने उल्टा मुझ पर ही गुस्सा निकाला और इंतहाई बदतमीज़ी से कहने लगा, अम्मा खुशी का मौका है, खुशी का मौका है और आप फजूल में पाबंदियां लगा रही हैं। आप तो ऐसी नहीं थी, हम कोई लड़कियां थोड़ी हैं। और अब आप भी अब्बा की तरह कदामत पसंद और शक्की मिजाज होती जा रही हैं। आप तो पढ़ी लिखी इतनी रोशन ख्याल थी मम्मा, अब आपको क्या हो गया। उसके इन अल्फाज ने मेरे दिल पर जैसे खंजर चला दिया, लेकिन मेरा माँ का दिल उसे माफ़ करने पर आमादा हो गया और मैंने इस बात को वक्ती तौर पर टाल दिया, ये सोच कर के शायद लड़कपन की मस्ती है, शायद ये इस उम्र की मस्ती है और आहिस्ता आहिस्ता मेरे बच्चे ज़िम्मेदार हो जाएंगे, उन्हें समझ आ जाएगा। एक दिन जब फ़हद सोकर उठा और नहाने के लिए चला गया तो मैंने उसका कमरा साफ़ करते हुए जब मैंने उसका बिस्तर ठीक किया, उसके बेड को ठीक करना चाहा जहाँ मुझे तकिए के नीचे एक पिस्टल नज़र आया। जैसे ही वो बाहर आया और मैंने उससे पूछा तो उसने बड़ी सफाई से झूठ बोला और कहने लगा कि अम्मा ये मेरे दोस्त का है और मैं ऐसे ही ले आया था, मुझे उसको वापस करना है और इसका लाइसेंस बना हुआ है, ये उसकी फैमिली का है। उसने मेरे गले में बाजू डाल लिए, मेरा माथा चूमने लगा और मुझे जज्बाती करके उसने मना लिया और प्यार से बोला कि आज शाम तक वापस कर दूंगा पक्का, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अम्मा। मैं उस वक़्त उसके मकरो फ़रेब को बिल्कुल ना समझ सकी कि वो मुझे मक्खन लगाने की कोशिश कर रहा था या अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि मेरे दिल में एक शदीद खौफ की लहर ज़रूर उठी थी, लेकिन मैंने उसका जिक्र अपने शोहर से न किया। बस यही गलतियां मुझसे होती रही क्योंकि मैं किसी सूरत नहीं चाहती थी कि उनको किसी भी गलती पर उनके वालिद जलील करें, मेरे बेटों को ताने दें या मेरे बेटों पर हाथ उठाए या मेरे बेटों पर गुस्सा करें। इसी दौरान मेरे देवर ने फ़हद को किसी मशकूक काम में मुलव्वस देखा और आकर मुझे खबरदार किया और कहने लगा, भाभी फ़हद पर नज़र रखें, बच्चा जवान हो रहा है और मैं देख रहा हूँ कि ये काफ़ी उल्टे कामों में हिस्सा लेता है जो मुझे ठीक नज़र नहीं आ रहा। इसके उठना बैठना अच्छे लड़कों में नहीं है, इसके दोस्त यार अच्छे नहीं हैं, आप इसे घर से बाहर मत जाने दिया करें। उसकी ये मुखलसाना नसीहत मेरे लिए एक गाली जैसी थी। मैंने उसे खरी खरी सुनाई कि तुम मेरे बेटों से हसद करते हो क्योंकि तुम्हारी बेटियां हैं ना, अल्लाह ने तुम्हें बेटा नहीं दिया। मेरे शौहर को अल्लाह ने बेटा दिया है, उसके बाजू दिए हैं और तुम इस चीज़ से दुख करते हो, हसद करते हो ताकि मेरे बेटों के बारे में गलत बातें फैला सको। मेरा देवर बेचारा खामोश होकर चला गया, लेकिन हमारे घर के दरमियान अब एक खलीज पैदा हो चुकी थी। जब हम अलग हो गए और फ़हद के अब्बा रिटायरमेंट के बिल्कुल करीब थे तो मैंने फ़हद से इस बात का जिक्र किया, जिस पर उसने मुझे मज़ीद भड़का दिया। कहने लगा, चचा हमसे जलते हैं अम्मा, वो अक्सर मुझसे जलते हैं और अक्सर मेरे दोस्तों के सामने भी गलत बातें करने की कोशिश करते हैं, बाहर भी मेरी बेइज्जती करते हैं। मैंने अपने शौहर से फिर झगड़ा किया कि तुम्हारा भाई मेरे बच्चों को बर्दाश्त नहीं कर रहा, वो हसद की नज़रों से मेरे बेटों को देखता है। अल्लाह ने उसे बेटा जो नहीं दिया, हालांकि वो हकीकत से कितने दूर थे, वो ड्यूटी पर थे, उन्हें क्या पता था कि यहाँ क्या से क्या हो रहा है। लेकिन मैं अपनी अना में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि मेरी देवरानी कई बार रोते हुए मेरे पास आई कि फ़हद के बारे में गलत खबरें आ रही हैं, भाभी उसे घर से बाहर ना निकलने दें। मगर मैंने हर बार उसकी बात को झुठला दिया और उल्टा उसकी बेटियों को बदनाम करना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि तुम मेरे बेटे के बारे में अगर कोई गलत बात करोगी तो मैं तुम्हारी बेटियों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। मैंने पूरे ख़ानदान में ये फैलाना शुरू कर दिया कि उनकी बेटियां बुर्का पहनकर शहर घूमती हैं और न जाने कहाँ कहाँ लड़कों के साथ जाती हैं। एक दिन मेरी देवरानी जो थी वो बड़ी दुखी होकर मेरे पास आई और रो कर इल्तजा करने लगी कि मेरी बेटियों को खुदारा बदनाम ना करें। भाभी खुदारा ऐसा काम ना करें, हमने उनकी शादियां करनी हैं, कल को हमने उनके फ़र्ज़ अदा करने हैं। लेकिन मुझे उस वक़्त सिर्फ़ मेरे अपने गुस्से और इंतकाम की खबर थी।
فہد جب گھر آیا تو اس کے ماتھے پر چوٹ لگی ہوئی تھی۔ ایک دن فہد گھر آیا تو اس کے ماتھے پر چوٹ تھی، وہ حواس باختہ لگ رہا تھا، مگر اس نے وہی پرانا جھوٹ بولا کہ میں بائیک سے گر گیا ہوں اور مجھے تھوڑی چوٹ لگ گئی ہے۔ میں اس کی حالت دیکھ کر پریشان ضرور ہوئی تھی، لیکن میرا اندھا پیار سچائی تسلیم کرنے نہیں دیتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ مجھ سے جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ دن میرے لیے ایک بہت بڑا فریب ثابت ہوا۔ جب فہد شام کو گھر آیا تو اس کے پاس بہت سارے پیسے تھے۔ میں نے پوچھا کہ اس نے کہاں سے لیے ہیں، تو وہ کہنے لگا کہ میں دوست کے ساتھ ایک آن لائن کام کرتا ہوں اور میں نے وہیں سے کمائے ہیں یہ پیسے۔ میں ان پیسوں کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سمائی اور جلد ہی میں نے وہ پیسے لے کر رکھ لیے، اور مجھے لگا کہ میرا بیٹا اب کما رہا ہے تو میرے حالات بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے۔ میں نے یہ خوشخبری اپنے شوہر کو سنائی تو وہ الٹا خوش ہونے کی بجائے وہ برہم ہو گئے اور کہنے لگے اس پر نظر رکھو، یہ کام مشکوک ہے۔ ایسا کون سا آن لائن کام کر رہا ہے کہ اسے ایک دم سے اتنے پیسے مل گئے؟ میرے شوہر کی یہ فکر بھی مجھے اپنے بیٹوں کے خلاف سازش لگنے لگی تھی۔ میں نے انہیں بھی اپنے دیور کے ہم نوا سمجھ لیا۔ میں نے اپنی انا کے حصار میں سب کو اپنا دشمن بنا لیا تھا اور اب تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی۔ وقت کا پہیہ اتنی بے رحمی سے گھومتا رہا کہ جس کا مجھے کبھی گمان بھی نہیں تھا۔ میرے شوہر وہ دن بھی آ گیا جب میرے شوہر ملازمت سے ریٹائر ہوئے اور ریٹائر ہو کر گھر آ گئے۔ اب گھر آ گئے تو ان کا سارا وقت میرے بیٹوں کی نگرانی، ہماری اصلاح اور خاص طور پر بچوں کی تربیت پر صرف ہونے لگا تھا۔ اب وہ بچوں کے باہر آنے جانے اور کہیں بھی جانے پر نظر رکھتے تھے۔ فہد جو پہلے اپنی مرضی کا خود مختار بادشاہ تھا، اب اپنے باپ کے سامنے لرزنے لگا تھا، کیونکہ باپ کی نظریں اس کے ہر قدم پر تھیں۔ وہ اسے غلط سے روکنے لگے تھے، مگر اس کے اندر کی باغی روح سے سکون سے بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ اب وہ دن بھر تو اپنے کمرے میں رہتا تھا، باہر کہیں نہیں جاتا تھا، یا گھر کے کسی گوشے میں بالکل گمسم سا بیٹھا رہتا تھا۔ مگر جیسے ہی رات کا اندھیرا چاہ جاتا وہ مجھ سے ضد کرتا کہ ابا کو منع کریں، مجھے اپنے دوستوں کے پاس جانا ہے، یہ میری زندگی ہے، آپ کو آخر کیا تکلیف ہے، آپ لوگ میری جوانی کو خراب کر رہے ہیں اور مجھے ابھی سے ان پریشانیوں میں ڈال رہے ہیں۔ میں اپنی ممتا کی اندھی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی اس کی ہر بات کو سچ مان لیتی تھی کہ میرا بیٹا مجھ سے بہت پیار کرتا ہے تو مجھ سے جھوٹ نہیں بولے گا، اور اپنے ہی شوہر سے لڑنے جھگڑنے بیٹھ جاتی تھی۔ میں طیش میں آ کر کہتی تھی کہ یہ لڑکا ہے، کوئی لڑکی نہیں ہے جو اسے گھر کی چار دیواری میں آپ قید کر رہے ہیں۔ کچھ خدا کا خوف کریں۔ کیا آپ نے اب بیٹیوں کی طرح میرے بیٹوں پر غیر ضروری پابندیاں اور پہرے بٹھا دیے ہیں؟ کیا یہ سب آپ کو مشورے آپ کا بھائی دیتا ہے؟ مگر میرا شوہر جو ایک باضمیر اور دور اندیش انسان تھا، اس کا لہجہ ٹھنڈا مگر پہاڑ جیسا سخت ہوتا تھا۔ وہ مجھے اکثر سمجھاتے کہ نگینا، یہ جوانی کی کچی اور خطرناک عمر ہے، انہیں صحیح اور غلط کا فرق معلوم نہیں ہے، مجھے ان کو سمجھانے دیا کرو۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے بیٹے بگڑ جائیں، اور اگر آج ہم نے ان پر سختی نہ کی تو کل یہ کسی بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے، جو میں نہیں چاہتا۔ لہٰذا باپ اور بیٹے کے اس معاملے میں تم اپنی مداخلت مت کیا کرو، مجھے ان کی تربیت کرنے دو۔ مگر میں کہاں سننے والی تھی، میں تو اپنی انا اور ضد کے حصار میں قید تھی، اور مجھے اپنے شوہر کا ہر لفظ اپنے بیٹوں کے خلاف سازش محسوس ہوتا تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ میرا دیور میرے شوہر کو بھڑکاتا ہے۔ اسی دوران میری دیورانی کی بیٹیوں نے یونیورسٹی میں نمایاں پوزیشن حاصل کی۔ میں نے کہا تھا نا کہ وہ میرے دیور نے ان کی تربیت بہت اچھے سے کی تھی۔ تو میری دیورانی مٹھائی کا ڈبہ لے کر ہماری دہلیز پر آئی، مگر میری بدبخت آنکھوں کو اس میں بھی طنز اور دکھاوا نظر آیا۔ مجھے لگا کہ وہ یہاں ہمیں دکھاوے کی کوشش کرنے آئی ہے۔ میں نے اس ڈبے کو حقارت سے دیکھا اور اسے دہلیز سے ٹال دیا کہ اگر تم یہ دیکھنے آئی ہو یا مجھے دکھانے آئی ہو کہ تمہاری بیٹیاں کتنی قابل ہیں تو سن لو، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں ان جیسی معمولی لڑکیوں کو اپنی بہو بنا کر گھر لاؤں، اس لیے مجھ پر اپنے بیٹیوں کی کامیابی کی دھول جرمانا بند کر دو۔ وہ بیچاری یہ سن کر سکتے میں آ گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بولی کہ بھابھی، میں خوشی بانٹنے آئی تھی، آخر آپ لوگ ہمارے خاندان کے ہیں، ہم تو ایک ہی خاندان کے ہیں اور ہمارا اپنا ہے کون، ہم ایسی چھوٹی چھوٹی خوشیاں آپ ہی سے تو شیئر کریں گے۔ مگر میں نے اس کے ساتھ انتہائی بدتمیزی کر کے اسے گھر سے نکال دیا۔ بعد میں جب میرے شوہر نے وہ مٹھائی دیکھی تو انہوں نے سراہتے ہوئے کہا کہ واقعی ثنا نے اپنی بچیوں کی تربیت بہت اچھی کی ہے، اس کی بیٹیاں بہت ہی اچھی ہیں۔ تو ان کا یہ تنزیہ، یہ تعریف بھرا جملہ میرے دل پر خنجر بن کر لگا،
اور میں نے اس رات اپنے شوہر سے شدید جھگڑا کر کے خود کو بیٹوں کے کمرے میں منتقل کر دیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ کیا میں اپنے بیٹوں کی تربیت اچھی نہیں کرتی؟ آپ بار بار اپنی بھابھی کی تعریف کر کے مجھے کیا جتانا چاہتے ہیں؟ میں اپنا کمرہ چھوڑ کر اپنے بیٹوں کے کمرے میں چلی گئی، یہ جانے بغیر کہ میں اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی مار رہی ہوں۔ اس رات جب پورا گھر سویا ہوا تھا، میرے بیٹے بھی سوئے ہوئے تھے، میرا شوہر اور میں بھی سو رہی تھی، میں نے اپنے کمرے کے دروازے کی جھری سے دیکھا کہ فہد دبے پاؤں جیسے کوئی چور ہو اپنے کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے اسے دھیمی آواز میں پکارا تو وہ چونک گیا اور کہنے لگا، اماں بس واش روم جا رہا ہوں۔ کیا اب آپ میرے واش روم جانے پر بھی نظر رکھیں گی یا میرے ساتھ واش روم جائیں گی؟ وہ یہ کہہ کر نکل گیا اور پوری رات گھر نہیں لوٹا، نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ میں رات بھر کمرے میں بے چینی سے چکر کاٹتی رہی، ادھر ادھر گھومتی رہی۔ اس کے موبائل پر میں نے سینکڑوں کالز کر ڈالی مگر ہر بار جواب نہیں آ رہا تھا۔ صبح 4 بجے کا وقت تھا۔ صبح 4 بجے جب وہ واپس آیا تو اس کا بہانہ وہی پرانا تھا کہ کسی دوست کی سالگرہ کہیں پارٹی میں گیا تھا، تو میں اس کے جھوٹ پر یقین کرنے پر مجبور تھی کیونکہ میرا دل ہی نہیں مانتا تھا کہ میرا بیٹا کوئی غلط کام کر سکتا ہے یا ایسا ہو سکتا ہے۔ اس نے میرے گلے میں بازو ڈالے اور کہنے لگا، اماں ایک دوست کی سالگرہ تھی، ابا تو جانے نہیں دیتے اس لیے چوری چھپے چلا گیا تھا۔ پھر کچھ ہی دن بعد ایک اور رات جب میری طبیعت کچھ ناساز سی تھی تو میں پانی پینے کے لیے باہر نکلی تو دیکھا کہ فہد دیوار پھلانگ کر واپس آ رہا تھا۔ میرا دل بیٹھ گیا، مجھے یقین ہو گیا کہ میرا بیٹا کسی غلط راستے پر چل نکلا ہے، مگر جب میں نے اسے پکڑنا چاہا تو اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور کہنے لگا، اماں اب آپ بھی ابا کی طرح شکی مزاج ہو گئی ہیں، لڑکیوں کی طرح مجھ پر نظر رکھنے لگی ہیں۔ آپ مجھ پر یقین رکھیں، آپ تو میری ماں ہیں، میں آپ کا نام روشن کروں گا۔ میں ایسا کوئی غلط کام نہیں کر رہا، میں صرف دوستوں کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنے کے لیے جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سونے کے لیے چلا گیا، لیکن جیسے ہی وہ سویا میں نے اس کے بیڈ کے قریب ایک بھاری پوٹلی پڑی ہوئی دیکھی تھی۔ میں نے اسے اٹھایا اور جب میں نے اسے اٹھا کر کھولا تو اندر 2 پسٹل موجود تھے۔ وہ دیکھ کر میری ٹانگیں کانپنے لگی اور میرا دم گھٹنے لگا کہ میرے بیٹے کے پاس یہ 2 پسٹل کہاں سے آ گئے۔ اسی وقت مجھے اپنے شوہر کو آواز دینی چاہیے تھی، سچ سامنے لا کر اسے بتانا چاہیے تھا، میرے شوہر سے ہر بات کا دکھ سکھ کرنا چاہیے تھا، لیکن میری ماں کی میری انا اور اندھی محبت نے مجھے روک لیا۔ میں نے وہ پسٹل اپنی الماری میں چھپا دیا اور جب شام کو فہد سو کر اٹھا اور شاید اس نے ڈھونڈا ہوگا تو نہیں ملا ہوگا تو آ کے مجھ سے جھگڑنے لگا، مجھ سے لڑنے لگا، تو میں نے اسے وہ پسٹل تو واپس کر دیے، یہ سوچ کر کہ شاید وہ واقعی ان کا شکین ہے اور آج واپس کر دے گا۔ میرے بیٹے نے مجھے یقین دلایا کہ وہ اس کے دوست کے ہیں اور آج وہ ضرور واپس کر کے آئے گا۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی اور المناک حماقت تھی جس نے میرے خاندان کی خوشیوں کو ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا کر رکھ دیا تھا۔ اگلی رات وہ پھر غائب تھا اور صبح تک اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ ہم پورا دن اس کے نمبر پر کال کرتے رہے۔ اب تو اس کے باپ کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ وہ گھر سے غائب ہے اور وہ بھی پریشان تھے، مگر فہد نے کوئی جواب نہ دیا اور نہ ہی ہماری کال اٹینڈ کی۔ پھر شام کو اس نے فون اٹھایا اور کہنے لگا، میں دوستوں کے ساتھ دوسرے شہر آیا ہوں اماں، رات تک آ جاؤں گا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے باپ نے اسے دیکھتے ہی جوتے اتار لیے اور اس پر برس پڑے۔ میرے شوہر نے میرے بیٹے کو بہت مارا۔ پھر میں اپنے بیٹے کے آگے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کی کیونکہ اس کا باپ اسے مار رہا تھا۔ میں نے کہا، خدارا محلے والوں کے سامنے تماشا مت کرو، میرا بیٹا یہ آخری بار غلطی کر رہا ہے، اگر آپ نے اسے مزید مارا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ آپ میرے بیٹے کے ساتھ اس طرح برا کر رہے ہیں، خاندان والوں کو تماشا دکھانا چاہتے ہیں، اپنے بھائی کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے اگر کسی دوست کے ساتھ چلے جائیں تو آپ اس کے ساتھ یہ سلوک کریں گے۔ میں نے اپنے شوہر سے لڑائی کی تو انہیں لان تان کی اور اس رات میں نے اپنے بیٹے کی حمایت میں اپنے شوہر کا بہت دل دکھایا، لیکن اگلے ہی دن قسمت کا لکھا سامنے آ گیا۔ ہمارے شہر کے ایک بڑے آدمی کا اکلوتا نوجوان بیٹا قتل کر دیا گیا تھا۔ کسی نے اس سے موٹر سائیکل چھینتے ہوئے اس کی جان لے لی تھی اور یہ خبر ٹی وی پر ہر طرف چھائی ہوئی تھی۔ کوئی بھی نیوز چینل چلا رہے تھے تو یہی خبر چل رہی تھی۔ شام کو جب ہم اپنے غموں میں ڈوبے ہوئے تھے، خاموش بیٹھے تھے کہ اچانک ہمارے گھر کے باہر پولیس کی گاڑی آ کر رکی۔ پولیس کی گاڑی آئی، اس کے ابا باہر نکلے تو پولیس والوں نے کہا کہ مقتول کے گھر والوں نے آپ کے بیٹے پر شک کیا ہے
اور ان کے پاس پروف بھی ہیں، کیونکہ سڑک پر CCTV فوٹیج میں جو لڑکا موٹر سائیکل چھینتے ہوئے دکھایا گیا ہے، اس کے کپڑے بالکل آپ کے فہد جیسے تھے، اس کا حلیہ بالکل فہد جیسا لگ رہا تھا اور انہی حلیے میں وہ نظر آ رہا تھا۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے اس فوٹیج کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، بھلا میں اپنے بیٹے کو کیسے نہ پہچان پاتی۔ اس کے ابا نے اپنی جان پر کھیل کر کہا کہ میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، آپ کو یقیناً کوئی غلطی فہمی ہو رہی ہے، وہ صرف 22 سال کا بچہ ہے۔ ہمارے لیے تو بچہ ہے، لیکن جب پولیس نے وہ ویڈیو دکھائی تو فہد کا چلنے کا انداز، وہ لباس، وہ سب کچھ میرا فہد ہی تھا۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ میرا بیٹا ایک قاتل کی طرح حرکت کر رہا تھا اور کس طرح اس آدمی سے موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے سامنے میرا بیٹا ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا لے جایا گیا۔ پولیس میرے بیٹے کو لے گئی اور میں انہیں روک نہیں پائی۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سیاہ ترین لمحہ تھا۔ سارے محلے والوں نے کھڑے ہو کر تماشا دیکھا تھا۔ جب وہ گیٹ سے باہر نکلا تھا تو اس نے جاتے ہوئے پیچھے میری طرف مڑ کر دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت نہیں تھی، بلکہ ایک وحشت تھی، اور وہ قتل ثابت ہو گیا اور میرا بیٹا جیل کی کال کوٹھڑی میں چلا گیا۔ میں نے اپنی انا، اپنی ضد، اپنے حسد اور اپنے شوہر کی مخلصانہ نصیحتوں کو ٹھکرا کر آج اپنے بیٹے کو خود اپنے ہاتھوں سے اس انجام تک پہنچا دیا تھا۔ سچ کہتے ہیں کہ جب بچے کو چھوٹی چھوٹی باتوں سے نہ روکا جائے تو باتیں بہت بڑھ جاتی ہیں۔ عدالت میں جب کیس کی سماعت شروع ہوئی تو ایک کے بعد ایک ایسا بھیانک سچ سامنے آنے لگا جس نے میرا روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرا فہد ایسے کیسے کر سکتا ہے۔ فہد پر صرف قتل کا الزام نہیں، بلکہ تفتیش کے دوران یہ انکشاف ہوا تھا کہ وہ اور اس کے بگڑے ہوئے دوستوں کا گروہ گزشتہ کئی مہینوں سے شہر میں موٹر سائیکل چوری کرتے تھے اور دیگر وارداتوں میں ملوث تھے، اور وہ رات گئے گھر سے باہر رہتا تھا۔ جب کیس کی فائلیں کھلیں اور ثبوت پیش کیے گئے تو وہ تمام جرائم جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچے تھے کہ میرا بیٹا ایسا کر سکتا ہے، وہ میرے بیٹے کے نام جڑتے ہی چلے گئے تھے۔ وہ جرائم جن کا وہ عادی ہو چکا تھا اب عدالت میں ثابت ہو رہے تھے، اور اس کی رہائی کی کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا جس سے ہم اس کو بچا پاتے۔ میں پاگلوں کی طرح اپنے شوہر کے پاس گئی۔ میں رونے لگی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنا دوپٹہ اپنے شوہر کے قدموں میں ڈال دیا اور میں نے ہاتھ جوڑ دیے، ہاتھ جوڑ کر گر گڑائی کہ خدارا اپنے بیٹے کو بچا لو، اپنے بیٹے کو بچا لو، اسے اس گڑھے سے باہر نکال لو۔ لیکن وہ خاموش پتھر کی مورت بنے چارپائی پر بیٹھے رہے، میری طرف دیکھتے رہے۔ انہوں نے پھر ایک سرد لمبی آہ بھری اور میری طرف دیکھ کر بولے، نگینا، میرا بھائی جو تمہارا دیور ہے اور میرے بیٹے کا سگا چچا ہے، بار بار تمہارے پاس آتا تھا، تمہیں خبردار کرتا تھا کہ تمہارا بیٹا غلط راستے پر چل نکلا ہے۔ تب تم نے اس کی بات کا یقین کیوں نہیں کیا اور اس بات کا ذکر مجھ سے کیوں نہیں کیا؟ تب تو تمہیں سب دشمن لگتے تھے۔ میں نے روتے ہوئے قسمیں کھائیں کہ اب آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہوگا، بس خدا کے لیے ایک بار میرے بیٹے کو چھڑا کر لے آئیں۔ مگر میرے شوہر کا دل اس قدر ٹوٹ چکا تھا کہ اس نے صاف منع کر دیا۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ اب میں اس کے لیے کچھ نہیں کروں گا۔ ریٹائرمنٹ کے پیسے سے میں اپنے دوسرے بیٹے کا مستقبل سنوارنا چاہتا ہوں۔ میں اس کے کیس پر وہ پیسہ نہیں لگا سکتا۔ اسے اس کے کیے کی سزا بھگتنے دو تاکہ اسے احساس ہو کہ اس نے کیا کیا ہے۔ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ سمجھ لو تمہارا ایک بیٹا مر چکا ہے اور تمہارا صرف ایک بیٹا ہے، اور اگر دوسرے کو بچانا چاہتی ہو تو اسے سدھار لو، اور مجھ سے اب دوبارہ اس بارے میں کوئی بات مت کرنا۔ پہلے ہی میرا خاندان ہر بات میں مشہور ہو چکا ہے، ہر کسی کی زبان پر آ چکا ہے، اور ہماری بہت بدنامی ہو رہی ہے۔ ان کا یہ فیصلہ میرے لیے ایک قیامت سے کم نہیں تھا، لیکن مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ میں نے اپنی انا کی آگ میں سب کچھ جلا کے رکھ دیا ہے۔ میں آخرکار مجبور ہو گئی۔ مجبور اور شکست خوردگی کے عالم میں اپنے اسی دیور کے پاس گئی جسے میں دھتکار کر گھر سے نکالا کرتی تھی۔ جب میں ہمیشہ اپنا بدترین دشمن جسے سمجھتی تھی، میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے اور اپنی بدتمیزیوں کی معافی مانگی، اور وہ شریف انسان تھا فوراً کھڑا ہو گیا۔ اس نے میرے ہاتھ پکڑ لیے اور کہنے لگا، بھابھی آپ ہماری ماں کی جگہ ہیں، اس طرح شرمندہ مت کریں، آپ میری ماں جیسی ہیں، میں پوری کوشش کروں گا، وہ میرا بھتیجا ہے، وہ میرا خون ہے، میں کیوں نہیں اسے بچانے کی کوشش کروں گا۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ فہد پر اتنے سنگین جرم عائد ہو چکے ہیں، بلکہ ثابت ہو چکے ہیں کہ قانون کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، ہم لوگ چاہتے ہوئے بھی اسے نہیں بچا سکتے۔
پھر بھی اس نے مجھے تسلی دی کہ وہ مقتول کے لواحقین سے بات کرے گا، شاید خون بہا کی یا صلح صفائی کی کوئی بھی صورت نکل آئے تاکہ ہمارا بچہ کسی طرح بچ جائے اور کچھ پیسے دے کر جان چھوٹ دے۔ اس دن جب میں گھر لوٹی تو میرے دل میں ایک عجیب سی شرمندگی تھی کہ جس دیور کو میں نے ہمیشہ بیٹوں کے خلاف سازشی سمجھا تھا، جسے میں منہ پر کہتی تھی کہ تم میرے بچوں سے حسد کرتے ہو، آج وہی میری سب سے بڑی مشکل میں میرے شوہر کے ساتھ کھڑا تھا۔ سچ کہتے ہیں کہ مشکل وقت میں آپ کا بھائی ہی آپ کے کام آتا ہے۔ یہ کہانی آج ایک ایسے موڑ پر آ کر رکی ہے جہاں میرا بیٹا جیل کی کال کوٹھڑی میں بند ہے اور مقدمہ ابھی جاری ہے اور چل رہا ہے۔ میں جب بھی اس سے ملنے جاتی ہوں، جیل جاتی ہوں، تو پولیس کی مار پیٹ سے اس کا حلیہ خراب ہوتا ہے۔ بگڑا ہوا دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ میرے ہاتھ پکڑ کر وہ بہت روتا ہے جو مجھے سے دیکھا نہیں جاتا۔ وہاں بیٹھ کر بلک بلک کر روتا ہے، مجھ سے کہتا ہے اماں بس ایک بار ابا سے کہہ دو، بس ایک بار ابا سے کہہ کر مجھے چھڑوا لو، میں دوبارہ ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گا، خدا کے لیے اماں مجھے معاف کر دو اور مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ لیکن میں اسے وہاں اکیلا چھوڑ کر واپس آ جاتی ہوں کیونکہ میں اب کچھ نہیں کر سکتی۔ آج میرا شوہر اور میرا دیور دونوں اس کوششوں میں ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کہ شاید قانون کی گرفت سے وہ نکل سکے، شاید وہ اپنے بڑے بیٹے کو، اپنی جوان اولاد کو بچا سکے، لیکن وہ کیا کو کبھی چھوٹ پائے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ مگر اس سب نے مجھے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ میں اپنی کہانی سننے والی ہر ماں اور ہر بہن کو یہ نصیحت کرنا چاہتی ہوں کہ اولاد کی محبت میں کبھی بھی اتنا اندھا مت ہو جائیں، اتنے خود غرض مت ہو جائیں، اتنے آگے نہ نکل جائیں کہ صحیح اور غلط کا فرق ہی بھول جائیں۔ بیٹوں کے معاملے میں لاپرواہی مت کریں، انہیں وقت پر روکیں ٹوکیں، اور سب سے بڑھ کر یہ بات کہ ان کے باپ کو کبھی ان کا دشمن مت سمجھیں۔ ان کی ہر چھوٹی چھوٹی بات کو ان کے باپ سے شیئر کریں۔ باپ کی جو ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے وہ اولاد کو تباہی سے بچانے کے لیے ہوتی ہے۔ اسے حسد یا دشمنی کا نام نہ دیں۔ اپنے شوہروں کو اپنے بچوں کی ہر حرکت کی خبر دیں، انہیں بتائیں وہ ان کے باپ ہیں، ان کے ساتھ مل کر بچوں کی تربیت کریں تاکہ بعد میں اس طرح اپنی اولاد کے لیے آپ کو بھی جیلوں کے چکر نہ لگانے پڑیں، لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونا نہ پڑے اور نہ ہی میری طرح پچھتاوے کے آنسو بہانے پڑیں۔ آج میری زندگی کا حاصل صرف یہی سبق ہے جیسے میں دنیا کے ہر گھر تک پہنچانا چاہتی ہوں تاکہ کسی اور ماں کا بیٹا اس طرح انجام کو نہ پہنچے اور کوئی بھی ماں میری طرح یوں خوار نہ ہو۔ سٹوری اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے، کامنٹ میں ضرور بتایا کریں۔ اگر آپ کو کامنٹ کرنے میں دیر لگتی ہے تو پلیز لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیا کریں۔ ہم ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے بہت اچھے مورل لیسن لے کر آتے ہیں، تو پھر حوصلہ افزائی تو ہمارا حق بنتا ہے۔ پلیز کامنٹ نہیں کر سکتے تو لائک ضرور کیا کریں۔ اللہ حافظ۔